बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयदा खदीजा गिलानी है और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात हफ्तम की उर्दू की दरसी किताब की तीसरी सहमाही का लेक्चर नंबर 3 है। ये आपकी उर्दू की दरसी किताब है। आज हम इसका सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार पढ़ेंगे, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 94 पर है। सबक को पढ़ने से पहले इसके तदरीसी मकासद जान लेते हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के सरगर्म किरदार के बारे में जान सकें, आज़ादी के हुसूल के लिए ख़वातीन की जिद्दोजहद और कुर्बानियों से वाकिफ़ हो सकें, कौम की खिदमत करने वालों को खिराज अकीदत पेश करना सीख सकें। सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। एतराफ़, मान लेना, तस्लीम करना, आमादा करना, तैयार करना, बेदार, जागना, पाबंदे सलासिल करना, कैद करना, पादाश, बदला, ताउन, मदद, तंदही, मेहनत, कोशिश, जोक दर जोक, इकट्ठे होकर, जत्थे के जत्थे, गिरोह के गिरोह, हामी, हिमायत करने वाला, मददगार, खिराज तहसीन पेश करना, तारीफ करना। खतीर, बहुत ज़्यादा, रज़ाकाराना, अपनी मर्जी से कोई खिदमत अपने ज़िम्मे लेना, सरफरोश, बहादुर, जान कुर्बान करने वाला, सकत, ताकत, सौंपना, सपुर्द करना, उरूज, बुलंदी, अवामुन्नास, आम लोग, फरामोश करना, भुला देना, फेडरेशन, रियासतें या सूबे मिलकर फेडरेशन बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान के सूबों से मिलकर फेडरेशन यानी विफाक बनता है। क़यादत, रहनुमाई। गुमनाम, जो मशहूर ना हो, जिसे कोई ना जानता हो। मुनज़्ज़म, तरतीब के साथ। मुवक्क़फ़, नुक्ता नज़र। नामज़द करना, किसी का नाम तजवीज़ करना। निडर, ना डरने वाला, बहादुर। वसीला, ज़रिया, वफ़द, चंद अफराद जो किसी ख़ास मकसद के लिए भेजे जाएं। वलवला अंगेज़, जोश और जज्बा उभारने वाला। इस सबक का खुलासा हमारे निसाब में शामिल है, इसलिए अभी हम सबक का खुलासा देखेंगे। इस सबक में तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली गई है। हमारा वतन पाकिस्तान अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत है, जो कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में हमारे आबाओ अजदाद की तवील और सब्र आज़मा जिद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया है। इस सिलसिले में ख़वातीन के किरदार को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब कायदे आज़म ने देखा कि हिंदू ख़वातीन कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की
کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ مسلم خواتین نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور پوری تندہی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ نومبر 1942 میں جناح اسلامیہ گرلز کالج میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مسلم خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تشریف لائیں۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا۔ وہ اس تحریک میں پیش تھیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ پردے کی سخت پابندی کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ 1938 میں مسلم لیگ کے پٹنہ کے اجلاس میں قائم کی گئی خواتین کی کمیٹی کی صدارت بھی انہیں سونپی گئی۔ آپ برصغیر کی واحد خاتون رہنما تھیں جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کر کے مسلم لیگ کو منظم کیا اور رضاکارانہ طور پر لیاقت علی خان کی سیکرٹری کے فرائض انجام دیے۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار جاری کر کے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ پنجاب سے لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمیٰ تصدق، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نورت صبا بیگم نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی سغرا ہدایت اللہ، بیگم خیر النساء شعبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج کے زمانے میں سغرا بی بی نامی ایک نڈر مسلمان لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی اور یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا کر دم لیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابندِ سلاسل کیا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبۂ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین نے فنڈ جمع کیا،
مردوں کا حوصلہ بڑھایا، جلسے جلوس کیے، احتجاج کیے، غرض آزادی کی تحریک میں نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیکچر میں ہم نے سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کو پڑھا، اس کا خلاصہ دیکھا، اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کا مشقی کام کریں گے۔ گھر کے کام میں آپ سبق کی پڑھائی کریں گے اور لیکچر میں کروایا گیا تمام کام لکھیں اور یاد کریں گے، جو کہ مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کا خلاصہ ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔